اب ناظرین ہم رخ کرتے ہیں لاس اینجلس کے حوالے سے. کافی تشویشناک اپڈیٹس آ رہی ہیں. وہاں پہ کرفیو کے مناظر ہیں اور کیونکہ وہاں پہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین لاس اینجلس جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے, ہالی ووڈ کے لیے بھی بہت مشہور ہے, وہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں کے دوران پولیس نے کرفیو نافذ کر دیا ہے. یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی. لاس اینجلس جو کہ ہالی ووڈ کا گھر کہا جاتا ہے اور دنیا کی انٹرٹینمنٹ کیپٹل کے نام سے مشہور ہے, وہاں کرفیو اور بڑے پیمانے پر فسادات دیکھنے کو ملے ہیں. یہ کسی نے سوچا نہیں تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی سخت امیگریشن پالیسیز اور ان کا بیسکلی ناظرین جو ایک بہت ریڈیکل ایک موقف رہا امیگریشن کے حوالے سے, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ناظرین یہ مناظر لاس اینجلس کے حوالے سے کسی نے سوچے تک نہیں تھے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی انتہائی سخت امیگریشن پالیسیز اور ڈپورٹیشنز نے اس شہر کو بری طرح متاثر کیا ہے. لاس اینجلس کی ایک بڑی آبادی لاطینی امیگرنٹس پر مشتمل ہے اور ان پر ہونے والے چھاپے اور گرفتاریاں پوری کی پوری کمیونٹی کو ڈرا رہے ہیں. یہ جو کرفیو نافذ کیا گیا ہے منگل کی شام 8 بجے سے بدھ کی صبح 6 بجے تک ڈاؤن ٹاؤن کے 1 مربع میل علاقے میں لاگو ہے. لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ مس اریسٹ جاری ہیں کیونکہ لوگ کرفیو ایریا میں جمع ہو رہے ہیں. یہ مظاہرے اب 5ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں اور اب نیو یارک, شکاگو اور اٹلانٹا جیسے شہروں میں بھی پھیل گئے ہیں. میئر کیرن باس نے کہا ہے کہ یہ کرفیو کئی دن تک جاری رہنے کی توقع ہے, لیکن صرف شہر کے ایک چھوٹے حصے پر لاگو ہے. لاس اینجلس کا کل رقبہ 502 مربع میل ہے, جبکہ کرفیو صرف 1 مربع میل پہ بیسکلی ناظرین لگا ہوا ہے. اور کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملٹری فورس کے استعمال کو طاقت کا بے شرم اور غلط استعمال قرار دیا. نیوسم نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے ایک ملٹری ڈریگ نیٹ چھوڑا ہے جو کہ برتن دھونے والوں, مالیوں جو بیسکلی ناظرین دہاڑی دار مزدور ہیں اور سلائی کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, نہ کہ پرتشدد مجرموں کو. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ گورنر نیوسم نے کہا کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو وارنٹ کے بغیر صرف شک یا جلد کے رنگ کی بنیاد پر سڑکوں سے اٹھایا جا سکتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. الجزیرہ کی رپورٹر ٹیریسا سابو نے لاس اینجلس سے رپورٹ کیا ہے کہ مظاہرین ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ ریڈ صرف پرتشدد مجرموں کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ ورکنگ لوگ ہیں جو کہ بہتر زندگی کی تلاش اور ذریعہ معاش کے تلاش میں اس ملک میں آئے ہیں. مظاہرین کا زور اس بات پر ہے کہ احتجاج پرامن رہے. ان کا کہنا ہے کہ تشدد ڈونلڈ ٹرمپ کو نیشنل گارڈز اور فوج کا استعمال کرنے کا بہانہ دیتا ہے. منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کیرولینا کے فورٹ بریگ میں فوجیوں سے خطاب کیا اور اپنے فیصلے کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ فوجی ہیروز کی نسلوں نے دور دراز کے ساحلوں پر اپنا خون نہیں بہایا تاکہ ہمارے ملک کو حملے لیسنس سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں, جیسے کہ کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے. یہ ناظرین بیان خود بہت زیادہ تشویشناک اور اشتعال انگیز ہے. ٹرمپ نے امیگرنٹ لاور اور تھرڈ ورلڈ لالیسنس بیسکلی ناظرین کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے, اور یہ کھلی ناظرین دیکھا جائے تو نسل پرستی اور ریسزم ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ امیگرنٹس امریکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جرائم کی شرح میں ان کا حصہ مقامی آبادی سے کم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.